بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں گفتگو کروں گا وہ ہے حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات، آپ کی شان اور آپ کی فضیلت۔ رجب کے مہینے میں جو کرنٹ اسلامک مہینہ ہے، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں بہت ساری روایات کے مطابق اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بائی اور آپ کے داماد اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پیدائش کا یہ مہینہ ہے۔ کچھ بیان عرض کرنے سے قبل میں عرض کرتا چلوں، جس وقت میں اور ٹائم میں ہم جی رہے ہیں، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلتیں بیان ہوتی ہیں، علماء کرام اور بہت سارے لوگ تنظیمیں، تحریکیں، شانیں بیان کرتے ہیں، لیکن غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار یا مختلف اصحاب کے درمیان ان کی فضیلتوں اور شانوں میں آپس میں مقابلہ کرواتے ہیں۔ ایک ایک جملے کو، ایک ایک چیز کو لے کر جب مقابلہ کرواتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ، ان کا چھوٹا۔ یہ چیزیں نہ ایمان کا حصہ ہیں، نہ ان چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور نہ ہی قیامت کے دن ان پر سوال ہوگا۔ سب کے ساتھ سب کی اپنی شانیں ہیں، سب کی اپنی عظمتیں ہیں، اور سب کی اپنے کمالات ہیں، اور سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے عزیز ہیں، اور سب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اپنے ہیں۔ یہ نسبت ایسی ہے کہ ہمیں سب کا احترام اور سب کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور جب بھی انفرادی کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام میں سے کسی خلیفہ راشدین ہوں یا ادنا سے ادنا صحابی ہوں، جب بھی ان کی وصال کے دن یا ان کی پیدائش کے دن یا کوئی بھی نسبت سے ان کی چیز بیان ہو، تو بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنا چاہیے۔ محبت اور عقیدت کرنا سب کے ساتھ، یہ لازمی بات ہے۔ مقابلہ کروانا اور دھڑے بندی اور امت کے اندر فتنہ کھڑا کرنا، یہ نہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے اور نہ اسلام کے ساتھ اچھا سلوک ہے، بلکہ یہ زیادتی ہے۔ اس فتنے جنم لیتے ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں، اور اغیار اور دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکارڈنگ ٹو صحیح حدیث، صحیح مسلم شریف، اور باب ہے باب من فضائل علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ سبحان اللہ۔ اور آگے بھی یہ تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق فرمایا کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہیں۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام بھائی تھے، اور ان کو بھی نبوت عطا کی گئی تھی۔ آگے فرمایا، سنو، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہے علی، آپ میرے بھائی ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، لا نبی بعدی۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی کلیئر فرما دیا کہ سرکار اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب جو بندہ بھی نبوت میں اضافہ کرے، کسی بھی بندے کو قیامت تک کسی اور کو استغفر اللہ، معاذ اللہ، نبی، ذل نبی یا اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھے گا، وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ قرآن و سنت کے اس بنیادی عقیدے کے خلاف جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظمتیں اور بڑی شانیں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان فرمائی ہیں۔ فرمایا کہ مومن ہی حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت فرما سکتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ، میں چونکہ اس ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت سیدنا علی شیر خدا اور حسنین کریم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تمام نفوس قدسیہ کو اپنی چادر میں لیا۔ فرمایا، یا باری تعالیٰ، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے خوش ہو جا، اور جو کوئی ان سے محبت رکھے گا وہ میرے ساتھ محبت رکھے گا۔ یہ بہت ساری حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے آپ داماد بھی ہیں، یعنی ثان اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ کائنات، نساء العالمین، آپ عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے خاوند ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی طرح بہت ساری روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، اور اہل سنت یہ فرماتے، علماء فرماتے ہیں کہ بچوں میں سے آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ ایک روایت کے مطابق تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے منڈے کو، سوموار کو اسلام کا اعلان کیا، اور منگل کو
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا، سبحان اللہ۔ تو اتنی عظمتیں، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے اسلام سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے آپ کو بچپن میں اٹھایا اور آپ کو کھلایا، اللہ اکبر، آپ کھلاتے رہے ان۔ اسی طرح آپ بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے فقیہ اور بہت مدبر حکمت والی شخصیت ہے، اور بہت زیادہ صحابہ کرام نے، بہت زیادہ بزرگوں نے، کثیر تعداد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے حدیث پاک آپ سے روایت کی ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی یہ آیت الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، تیسرے سپارے کی سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو دن رات پوشیدہ اور ظاہر طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی کہ آپ نے کے پاس 4 درہم تھے، آپ نے 1 درہم کو رات میں خرچ کیا، 1 کو دن میں، اور 1 کو چھپا کر پوشیدہ طریقے سے خرچ کیا، اور 1 کو ظاہر طریقے سے خرچ کیا۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی کہ ایسے لوگوں سے نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ پاک یہ ایسے پیارے محبوب لوگ ہیں، بندے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طائف کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، سرکار نے بلایا، اور کافی دیر تک سرگوشی فرمائی، باتیں کی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنے چاچا زاد بھائی کے ساتھ بہت زیادہ کلام کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے علی سے سرگوشی اور کلام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اپنے شان کے لائق کیا ہے۔ یعنی سرکار کا یہ جو کلام ہے، وہ بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی، وہ اللہ پاک کا میسج ہے، پیغام ہے، تعلیم ہے۔ وہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے سرگوشی کی، سرکار نے آپ کے کان میں فرمائی۔ اسی طرح آپ فرمایا ہے علی، دوسری جگہ فرمایا ہے علی تم مجھ سے ہو اور میں علی سے ہوں، اور جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آپ میرے بھائی ہو، اور آپ جن لوگوں کا میں محبوب ہوں ان لوگوں کے ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی محبوب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کرام کو زندگی میں ہی جنت کی بشارت دی، ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر آپ کی بڑی فضیلتیں اور بہت زیادہ آپ کی شانیں بیان فرمائی ہیں، اور آپ کی زندگی میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا سے بے رغبتی دی ہے، مسکینوں کے ساتھ محبت عطا کی ہے، آپ بہت بڑے عبادت گزار تھے، نماز کی پابندی اختیار فرماتے، انصاف فرماتے، اور بہت عظیم ہستی، نیک وکار پرہیزگار تھے۔ جس وقت میں خواتین و حضرات ہم رہ رہے ہیں، ہم صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے نعرے مار لگاتے ہیں، ان کے نام پر چاول بانٹتے ہیں، ان کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں، ان کے نام پر سب کچھ کرتے ہیں، لوگ لڑتے ہیں، عظمتیں اور شانیں 2-2 3-3 گھنٹوں کی سپیچیں کرتی ہیں، لیکن اس بات پر کوئی غور نہیں کرتا کہ تمام نفوس قدسیہ حضرت علی مولا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ کردار کے عامل تھے۔ آپ کس کے ساتھ زیادتی نہیں فرماتے، غیبت نہ کرتے، چوری نہ کرتے، حسد نہ کرتے، مسکینوں غریبوں کے ساتھ محبت فرماتے، عبادت گزاری کرتے، نماز پڑھتے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم علی کے نام کے نعرے تو مارتے ہیں، ہم بڑے بڑے چندے اکٹھے کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ حسد نہیں کرتے؟ کیا ہم جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتے؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم زہد، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں؟ کیا دنیا کے اندر مشہورگی، دنیا کی محبت ہمارے اندر ہے؟ یہ نفوس قدسیت یہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے ہوئے تھے، زہد، تقوی ان کا شعار تھا، اللہ کو خوش کرتے تھے۔ آج ہم غور کریں، ہم دنیا کو خوش کرتے ہیں یا اللہ خوش کرتے ہیں؟ تو ہم اپنے کردار میں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ایک ایک جملوں پر لڑتے ہیں، لیکن اپنے کردار میں ہم صحابہ کرام کے مسئلے راہ پر نہیں چل رہے۔ ہمیں اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے، قول و قرار میں اور افعال میں ہر طرح سے ان نفوس قدسیہ کی پیروی کرنا چاہیے۔ یہی ان کی عظمتیں اور شانیں بیان کرنے کا انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہرت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہوں، سب کے ساتھ محبت عطا فرمائے، اور مرنا جینا اولیاء اللہ صالحین کے ساتھ محبت میں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔